شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین اور ان لوگوں کی مثال ينفقون جو لوگ خرچہ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ کے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے وتثبیتا من انفسہم اور اپنے آپ کو تثبیتاً ثابت کرنے کے لیے ایسا ہے کمثل جنت جیسا کہ ایک باغ ہے بربوۃ اونچائی میں اصابہا وابل اسے پہنچے زور کی بارش فاتت اکلہا ضعفین بس وہ تمام پھلوں کو لائے دوگنا۔ دیکھو سب سے پہلی جو آیت تھی اس سے پہلی والی آیت اس سے اوپر والی آیت اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے مثال کو اللہ پاک نے مثالوں سے سمجھایا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، یا پھر وہ خرچ کرتے ہیں اور جس پر خرچ کرتے ہیں اس کو احسان جتلاتے ہیں یا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا حرام مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور بالکل ان میں اخلاص ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ان کا حلال مال ہوتا ہے، حرام کا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو جس کو دیتے اس پر احسان بھی نہیں جتلاتے، اور اسی طرح سے وہ دکھاوے کے لیے بھی خرچہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا خرچہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اپنے آپ کو ایمان پر ثابت کرنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمایا ایسے لوگوں کا مثال ایسا ہے جیسا تم سمجھو دنیاوی مثال کہ ایک باغ ہو، اونچائی پر بہت بہترین جگہ میں باغ ہو، ہے کہ نہیں، کہ جہاں پر اگر زور کی بارش آئے تو وہ جو جتنے باغ ہیں ان باغوں میں دوگنا پھل آئے، دوگنا تیگنا پھل آئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ان باغوں کو ان پھلوں کو پانی نہ بھی ملے، پانی کا فوارہ بھی مل جائے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، تو اس سے بھی وہ اپنے تمام پھلوں کو دوگنا لے آئے۔ تو ان لوگوں کے مثال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ کیا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو دوگنا تیگنا عطا کرے گا۔ اسی کو فرمایا کہ فآتت اکلہا ضعفین وہ اپنے تمام پھلوں کو لائے ضعفین دوگنا، فإن لم یصبھا پس اگر اسے نہ پہنچے وابل تیز بارش فطل پس فوارہ ہی کافی ہے، فوارہ ہی کافی ان باغوں کو۔ واللہ بما تعملون بصیر اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار کیا تم میں سے کوئی ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون له یہ کہ اس کے لیے جنۃ ایک باغ ہو من نخیل کھجور کا واعناب اور انگوروں کا تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا اس کے لیے اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہو، واصابہ الکبر اور وہ بڑھاپا اسے پہنچ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذریت اولاد ہو۔ ضعفاء کے معنی آتے کمزور، یعنی کمزور ذریت ہو، کا مطلب کمزور تو چھوٹے بیٹے ہی نہ ہوتے ہیں، بڑے تو مضبوط ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اولاد ہو۔ فَأَصَابَهَا پس اس پہنچے اسے اس باغ کو اعصار آگ بگولا، ٹھیک ہے، یا بگولا کہہ لو، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت پس وہ اسے جلا دی۔ کون ایسا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ ایک مثال سے اللہ سمجھاتا ہے کہ ان لوگوں کو مثال ایک سمجھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں تو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، یا خرچ تو کرتے ہیں حرام مال سے خرچ کرتے ہیں نا، یا خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ تم پہلے سمجھو بات کو کہ تم میں سے کوئی بھی انسان یہ چاہے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کیا
کہ وہ انسان اس کا باغ ہو، اس کا کیا ہو، باغ ہو، باغ میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل ہو، بچوں کی پرورش کے لیے ہر قسم کا پھل ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا باغ تو کوئی ایک دو دن میں تیار تو ہوگا نہیں، اتنا بڑا باغ تیار کرنے کے لیے 20 سال لگ جائیں گے، کئی دن محنت کرو گے تب جا کر کے اتنا بڑا باغ ہوگا جس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا اس طرح کا باغ ہو اور نہریں بھی بہہ رہی ہوں، ہے نا، پانیوں کا انتظام ہو اور اس کے اندر ہر قسم کا پھل ہو، دنیا کے اندر جتنے قسم کا ہے تمام کیا ہو، پھل ہو اس کے اندر، ٹھیک، اور وہ آدمی جس کا باغ ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن بچوں کی پرورش اسی باغ سے آرام سے ہو سکتا ہے اور نہایت ہی عیش مستی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس آدمی کتنا بڑا باغ ہوگا۔ اب اچانک اس باغ پر ایک آگ کا جھونکا چلے اور ان تمام باغوں کو جلا کر راکھ کر دے، تمام کو نیست و نابود کر دے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا، ہے نا۔ بڑھاپا میں خود تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اگر ایسا ہو بھی جائے پھر وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ بس ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ افسوس چونکہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے بیٹے جوان تو ہے نہیں کہ مل کر کے پھر جو اس طرح کی یہ باغ لگائے۔ بیٹے کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ بیچارہ خود کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے نا، اور ان کے چھوٹوں بچوں کی پرورش اسی سے ہوتی، اب وہی باغ جل کے راکھ ہو گیا تو کیا کہے گا وہ؟ ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور افسوس کرتا رہ جائے گا، بلکہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کا تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال بس ایسا ہی سمجھو۔ امید لگائے تو بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہم نے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا، نہایت ہی اس شخص کی طرح، اس بوڑھے شخص کی طرح خوش ہیں جو سمجھ رہا تھا ہمارے بچوں کی اس باغ کے اندر کیا ہو جائے گی، پرورش ہو جائے گا، ہمیں کسی طرح سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جب آگ کا جھونکا آیا تمام کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی طرح سے یہ انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ملتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سمجھو کہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ بھی، یہ زندگی مرنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے نکالا، لکم من الارض، تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی زمین کے اندر جو بوتے ہو، دھان ہے، گیہوں ہے، آلو ہے، ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ کیا کرو، صدقہ کر دیا کرو۔ اور اسی میں سے عشر بھی ہے، عشر کا مسائل تم لوگ جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں تفصیلاً پڑھ چکے ہو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور کہتے ہیں کہ ناپاک چیزوں کا ارادہ مت کرو۔ خبیث کے معنی اوریجنل معنی ہے ناپاک چیز، لیکن یہاں یوں کر لو گھٹیا چیز، مطلب یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں دھان یا چاول کچھ ہوا، گیہوں کچھ ہوا ہے نا، تو اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، عمدہ جو مال ہے اس مال کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو بیکار قسم کا، ردی قسم کا مال ہے اس کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کو کہا ایسا مت کرو، بیکار جو چیزیں اس کو اللہ کے راہ میں مت دو، کیونکہ دیکھو جب تم اس دھرتی پر، اس زمین کے اوپر جب تم بوتے ہو، تو اگر گھٹیا قسم کے مال بو گے تو ظاہر سی بات ہے گھٹیا قسم کا نکلے گا بھی، ہے نا۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں دکانوں پر اور بہترین سے بہترین بیج لے کر آتے ہیں، جو زیادہ پھل دے اور جس کی جو کھیتی گھنا ہو، جس کے اندر بہت زیادہ ہو۔ اس طرح سے دیکھو جب زمانہ آتا ہے، ابھی جو ہے مثال کے طور پر کھیتی کا زمانہ ہے، تو عمدہ سے عمدہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا وہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ردی جیسا تیسا میں اٹھا کر کے بو دوں،
आ रही बात समझ में? कोई वैसा नहीं चाहता। तो तुम जैसा बोओगे, जैसा तुम खेत में डालोगे वैसा ही निकलेगा। इसी तरह तुम जैसा खर्च करोगे फिर नीयत में जितना ज़्यादा इखलास होगा उसी के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दिया जाएगा। फरमाया आर तुम घटिया चीज़ों का इरादा मत करो उससे, ठीक है, तुम सुकून के तुम खर्च करो। वलस तुम ब्याखिदी, हालांकि तुम उसको लेने वाले ना हो। क्या मतलब? तो वही चीज़ घटिया चीज़ अगर तुमको कोई देता तो तुम उसको नहीं लेते। इस तरह की चीज़ें खर्च मत करो जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो। इल्ला अन तुगमिज़ू, मगर ये कि उसमें तुम चश्मपोशी करो। वालमू, और जान लो बेशक अल्लाह गनीयुन, गनी है, मालदार है। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत, अल्लाह तो बंदों को आजमाना चाहता है कि मेरा बंदा कितना पानी में है। हमीद, काबिल तारीफ़ है। अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, अच्छा जी, जब माल आम तौर से लोग खर्च करते हैं तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा यही डालता है कि मत खर्च करो, तुम्हारे पास माल कम हो जाएगा, है ना, मोहताजगी हो जाएगी, फ़कीर हो जाएगी, तुम खर्च करोगे जो पैसा वो पैसे तुम्हारे पास बच जाएंगे, इसलिए खर्च मत करो। अल्लाह कहता है कि किस तरह तुम्हारे दिलों में शैतान जो है वसवसा डालता है, तुम्हें शैतान मोहताजगी से, फ़कीरी से डराता है, हालांकि ऐसा नहीं है। नीयत साफ़ रखो, जैसा नीयत रखोगे अल्लाह वैसे ही तुम्हें अता करेगा। नीयत बिल्कुल साफ़ रखो, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। जब बंदा खर्चा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कई गुना ज़्यादा जो है इस दुनिया के अंदर ही दे दिया करता है। एक मरतबा एक मैं वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार थी हैं, और अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया मुझे कोई चीज़, शायद अनार खाने को दिल करता है। वो बड़े मुश्किल से वो एक अनार लाए, एक अनार लाए। आई बात समझ में? जब वो एक अनार लाए तो जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भूखी भी थी काफ़ी दिनों से, तो उसको जो है वो खाने के लिए मुंह के करीब ले गई। फ़ौरन दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया और कहने लगा है कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। वो फ़ौरन दे दी, वो फ़ौरन दे देती हैं। जब दे देती हैं कुछ देर के बाद एक दूसरे शख्स से आते हैं और 10 अनार ला कर देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसमें से एक अनार उठा कर लाते हैं, हज़रत फ़ातिमा को देते हैं। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं एक नहीं, वो 10 लाओ, 10 कहाँ हैं? इनको नहीं पता, ये देखी नहीं 10 देते, लेकिन क्या कह रही हैं, वो 10 लाओ और 10 कहाँ हैं, ये क्यों दे रहे हो? हज़रत अली ने कहा तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी तुमने अल्लाह का वादा नहीं सुना? अल्लाह का वादा एक दोगे उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला 10 अता करेगा। तो उन लोगों का इस तरह का यकीन था, और यकीन होना भी चाहिए। खर्चा करने से कभी माल घटता नहीं है। उसी को अल्लाह ने कहा शैतान, शैतान तुम्हें खौफ दिलाता है अल-फ़क़्र, मोहताजी का, वयअमुरुकुम बिल-फ़हशा, और तुम्हें हुक्म करता है बेहयाई का। वल्लाह, और अल्लाह यईदुकुम, तुमसे वादा करता है मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत का, व फ़ज़ला, और फ़ज़ल का। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसाअत वाला जानने वाला है। युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत अता करता है मन यशा, जिसे चाहता है। व मन युतिल हिकमत, आज जिसे हिकमत दे दिया जाए, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, बस उसे बहुत सारी भलाइयाँ दे दी गई। व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत हासिल नहीं करते मगर अक़ल वाले।